السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، پچھلے کئی خطبات سے آپ کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پہ آپ سے گفتگو کی گئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی، سیاسی، ازدواجی، خاندانی، دوست و احباب، والدین اور ہر طرح کے جو آپ کی زندگی تھی اس پر تھوڑی سی کم علمی اور کم مائگی کے باوجود گفتگو کی ہے۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی صبح تک کوئی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اولاد نہ جنی ہے اور نہ جنے گی۔ قیامت کی صبح تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کردار یہی تھا کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے بلند کردار کی گواہی دیتے تھے۔ ابو جہل جو آپ کا چچا تھا ملعون، اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ محمد، میں تمہیں برا نہیں کہتا، تم بڑے اچھے ہو، جو چیزیں تم کہتے ہو نا اس پہ ہمارا دل ہی نہیں جمتا۔ ابو جہل جو ہر طرح کی ناروا سلوک کی کرایا، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ محمد، میں تمہیں برا نہیں کہتا، تمہاری زندگی تو بڑے اچھی ہے، لیکن تم جو چیزیں جو بیان کرتے ہو اس پر ہمارا دل نہیں جمتا۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ صاحب قرآن کی تو عزت کی جائے اور قرآن کی عزت نہ کی جائے، اور صاحب قرآن کی عزت بھی کیا کی، یہ بس زبانی جمع خرچ تھی جو اس نے کہا کہ آپ کو برا نہیں کہتا، بلکہ ستایا تو اس نے ہی۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ اس وقت بھی یہود و نصارہ اور آج بھی ایک طرف سے اسلام کی بیخبون اکھاڑ پھینکنے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف اپنے خطبوں میں، اپنے اسپیچز میں، جس میں بڑی آج کے بھی بڑی بلند ترین دنیاوی اعتبار سے شخصیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے گن گاتی ہیں، جس میں پریسیڈنٹ آف امریکہ کہہ لیا جائے، فرانس کہہ لیا جائے، رشیا اور دیگر وہ بیخبون اکھاڑ کے پھینکنے کی کوششیں پوری ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ ان کی نرم دلی، اس کی رحم دلی، ان کے مساوات کے گن گائے ہیں ہمارے۔ حاضرین، آج کا موضوع میرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم آیت نمبر 4 میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ تم ایک اعلیٰ کردار اور بلند اخلاق پہ ہو۔ قرآن سورہ قلم آپ کی گواہی دے رہا ہے، اور اللہ تبارک قرآن جب کہے تو اللہ آپ کے کردار کی گواہی دے رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ تم ایک بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کے حامل ہو۔ بلند اور اعلیٰ کردار کیا ہے، اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے اور بتایا ہے۔ مشکات المصابیح کی روایت ہے، باب الظلم میں حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ امیہ نہ بنو، اور یہ کہنے لگو کہ لوگ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور لوگ اگر برا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے، اور یہ کہ اچھا سلوک کریں تب بھی
آپ فرمایا کہ لوگ اچھا سلوک کرے تب بھی، برا سلوک کرے تب بھی تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ برتر اخلاق سے ہی پیش آؤ۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ تم ان سے جڑو جو تم سے کٹتے ہیں، تم ان کو معاف کر دو جو تمہارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اعلیٰ سلوک کر دو جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اور ان کو معاف کر دو جو تمہارے ساتھ برا کرتے ہیں۔ والٹیئر ایک نامی گرامی مصنف ہے یورپ کا، وہ کہتا ہے نو ون از اے ہیرو ہی ٹو ہز والیٹ، کہ کوئی شخص اپنے قریبی میں ہیرو نہیں بن سکتا، کہ کوئی شخص اپنے قریبی لوگوں میں ہیرو نہیں بن سکتا، لیکن اس کا جواب خود یورپی مصنف شان اسمتھ نے کہا ہے، اور بڑے اچھے انداز میں، اسی عرصہ کا وہ بھی مصنف ہے، وہ کہتا ہے کہ لیکن یہ کلمہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق نہیں آتی، کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو شخص جتنا قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا تھا اتنا ہی زیادہ آپ کی خوبیوں کا شیدائی بن جاتا تھا۔ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص، وہ اجتماعی طور پہ کہا، وہ اور اسلام سے آنے کے بعد پہلے کی بات کہی کہ ان کی زندگیاں، بادشاہوں کی زندگیاں اور ان کے حکمرانوں کی زندگیاں عوام میں کچھ اور ہوا کرتی تھیں اور ذاتی طور پہ کچھ اور ہوا کرتی تھیں، تو وہ کہا کہ کوئی شخص اپنے قریبی میں ہیرو نہیں بن سکتا، لیکن وہیں وہ کہتا ہے کہ یہ صادق، یہ کلمہ، یہ صادق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہوتا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص جتنا قریب ہوتا تھا وہی آپ کی خوبیوں کا شیدائی بن جاتا تھا۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم ہو، بہت شگفتہ مزاجی ہو، کہ اگر تم درست ہوتے، سخت دل ہوتے تو لوگ تم سے بکھر ہو جاتے، منتشر ہو جاتے، کہ اس قدر نرمی تھی کہ جو آپ سے ملا آپ کا ہی ہو کر کے رہ گیا۔ حاضرین، زید بن حارثہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے بیٹے، لے پالک کہتے ہیں، جسے آپ نے پالا تھا، وہ بچہ ہے حارثہ بن شراحیل کے بیٹے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائیوں نے، ہمیشہ جنگیں ہوا کرتی تھی، تو یہ بچہ چھوٹا سا 5-6 سال کا بچہ جنگوں میں قید میں ہوا اور لا کر کے انہوں نے بازار میں بیچ دیا۔ زید بن حارثہ، وہی زید بن حارثہ آئے اور ان کو بیچ دیا، تو ان کے چچا زاد بھائیوں نے زید بن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے دے دیا۔ کل کو 12-13 سال بعد حارثہ بن شراحیل اور ان کے چچا زاد بھائی اور ان کے ڈیلیگیشن دوسرے اس کے آئے کہ جائیں اپنے بیٹے کو لے کر کے آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے۔ آیا اور کہا کہ زید بن حارثہ چلو اپنے گھر چلو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل ہمارے طرف سے کوئی آزاد نہیں ہے، کہ اور اس نے پیشکش کی کہ آپ جتنا بھی رقم اس کے عوض میں آپ لینا چاہیں آپ لے لیں، میں میرا بیٹا میرے حوالے کر دیں۔ میں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک پیسہ بھی لینے کی کچھ بات نہیں، آپ کا بیٹا جانا چاہتا ہے لے جائیں۔ زید بن حارثہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یہ پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ ہاں میں پہچانتا ہوں، یہ میرے ابو ہیں، یہ میرے چاچا ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، سب پہچان گئے۔ کیا تم جانا چاہتے ہو؟ جاؤ۔ کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جانا ہرگز پسند نہیں کرتا ہوں، کہ جو خوبیاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھی ہے کہ یہ غلامی مجھے زیادہ پسند ہے وہ آزادی کے، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص نے برا بھلا کہا، بیٹے کو برا بھلا کہا اور چلا گیا۔ حاضرین، طائف کی وہ شام جسے کون نہیں جانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لالچ میں، اس للک میں گئے کہ لوگوں کو دین کی دعوت کی طرف لے آئے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے آئیں۔ لوگوں نے
ان کے ساہوکاروں نے اس قدر بدتمیزی کا سلوک کیا کہ ان کے جو اوباش قسم کے بچے ہوتے ہیں آپ کے پیچھے لگا دیے، کوئی لکڑیوں سے مارتا تھا، کوئی پتھر سے مارتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا خون آپ کی جوتیوں میں جم گیا تھا، آپ لہو لہان ہو کے گر جاتے تھے، اور جب تھک کے پھر اٹھتے پھر بچے مارنے لگ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تھوڑی سی درستگی فرمائی کہ کیسے یہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً پکڑ لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلی کہ اللہ انہیں تو ہدایت دے، معاف کر، یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ پہ اگر کوئی ایک لفظ کا کیچڑ اچھال دے، دیکھیے آپ کا کیا سلوک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کا خون جوتوں میں، اور پورا بدن لہو لہان ہے، جسم تو زخمی ہے ہی، روح بھی زخمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اللہ تو انہیں ہدایت دے، معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ تم صلہ رحمی کے بدلے میں کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرو، بلکہ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو شخص قطع رحمی کرے، جو رشتہ کاٹے، تم اس کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ۔ مستہ نامی ایک شخص تھا جسے آپ جانتے ہوں گے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگانے والوں میں پیش تھا، حضرت ابو بکر کے خاندان ہی سے تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں 2210 بہترین حدیث، متفق علیہ حدیث کی راوی، 2210 روایت کی، اور اس پہ بہت ساری وہ ہوئی، ان پہ تہمت لگائی، تو حضرت ابو بکر نے جو ان کی کفالت کرتے، مستہ کی کفالت کرتے تھے، اس کی زندگی، وہ غریب تھا، کچھ زندگی گزارنے کے کچھ سامان دیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر نے منع کر دیا کہ اب نہیں دے سکتا، میری بیٹی پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پہ تم نے تہمت لگائی اور میں تمہارے ساتھ یہ سلوک کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے لفظ کرے کہ کسی کے اخلاقی جرم کی وجہ سے اس کے معیشت پر ضرب کاری نہ کرے۔ حضرت ابو بکر نے وہ جو دیتے تھے وہ جاری رکھا، یہ تھا اعلیٰ کردار، یہ تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک بہت صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہے، آپ کے خادم بن کے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 سال تک آپ کی خدمت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیا، یہ نہیں کیا۔ اور میں بھی انسان تھا، کبھی ہو جاتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیا ایسا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ اس وقت غلام کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، معمولی کمیوں پہ گھر کے بہت اچھی سے دھلائی اور پلائی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی غلام پہ یا کسی باندی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہاں اللہ کی حرمت پامال ہوتی تو آپ جنگ کے میدان میں جہاد بھی کرتے تھے۔ حاضرین، عثمان بن طلحہ وہ شخص ہیں جو کعبہ کی کنجی ان کے حوالے تھی۔ فتح مکہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ گئے تو آپ کی خواہش تھی کہ کعبہ کو کھول کر کے اس میں عبادت کی جائے، اس کو صاف ستھرا کی جائے۔ اس نے برا بھلا کہا اور چابی دینے سے منع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا اس کو دوں گا۔ وہ فتح مکہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی تھی۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا، لو ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جس کی امانت ہو اس کو سونپ دیا جائے۔ اس وقت کے اخلاقی جرم کی وجہ سے آپ نے کہا کہ عثمان بن طلحہ، یہ چابی کی کنجی جو کعبے کی کنجی ہے اس کے حقدار تم ہی ہو، اور ظالم لوگ ہوں گے وہی اس چابی کو تم سے چھینیں گے۔ حاضرین، اخلاق کی دو سطحیں، ایک معمولی سطح، ایک برتر سطح۔ معمولی سطح یہ ہے کہ لوگ جب اچھا سلوک کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں تو اس کے جوابی اخلاق میں عام طور پہ عام انسان وہی کرتا ہے کہ اچھا سلوک کیا جائے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، جوابی اخلاق۔ اور برتر اخلاق اور اعلیٰ کردار یہ ہے کہ دوسرے کے اخلاق کا، کردار کا، اس کے بیہیویئر کا کوئی پرواہ کیے بغیر اس کے ساتھ بلند ترین اخلاق سے پیش آ جائے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی گواہی دینے والا ہے۔ تو ہر امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شیدائی میں
کہیں نہ کہیں یہ اخلاقی برتری یا اعلیٰ کردار ہونا ہی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا گیا ہے کہ ہماری امت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ یہ دیکھ کر کہے کہ میری امت کے لوگ ایسے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہے ہوں گے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اخلاق اور کردار پہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا جو کما حق بیان کیا گیا، ہم کہیں کیا میل کھاتا ہے ہمارا کردار؟ کیا ہمارا اخلاق، ہمارا بیہیویئر، ہمارا چرتر ایسا نہیں ہے؟ تو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور اس کو کہیں نہ کہیں صاف اور ستھرا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔